اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ کل ہم نے وضو کے متعلق پڑھا تھا۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں تیمم کا طریقہ دیا ہے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اگر پانی نہ ملے پھر بھی تیمم کر لو۔ پانی تو ہو لیکن پانی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات پانی کنویں کے اندر ہے، نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے، ایسا بندہ تیمم کرے گا۔ ایسا مریض بندہ، پانی تو ہے، بندہ بیمار ہے، ہل نہیں سکتا اور پانی لا کر دینے والا کوئی نہیں، اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، ایسا مریض تیمم کر سکتا ہے۔ ایسا مریض کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اگر اس نے پانی استعمال کیا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اگر مریض کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو وہ بھی پانی ہونے کے باوجود تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، روٹین کے اندر بندہ پانی استعمال کرتا، بعض لوگوں کو دیکھا میں نے عام روٹین میں پانی استعمال کرتے ہیں، واش روم بھی جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں پانی کے ساتھ، لیکن جب نماز کی باری ہے تو تیمم کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا مریض ہو کہ پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ صعیدا طیبا، قرآن کہتا ہے پاک مٹی کے ساتھ، اور حدیث کے اندر التراب کا لفظ آیا۔ التراب کہتے ہیں زمین کی اوپر والی سطح کو، تو زمین کے اوپر یہ جو مٹی ہے نا، اس کے ساتھ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چلتے چلتے دیوار کو ہاتھ مار لینا، چونا لگا ہوتا ہے، چونے کو لوگ ہاتھ مار لیتے، اس سے تیمم نہیں ہوتا۔ تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا ہے، مٹی ہو اس کے ساتھ آپ تیمم کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ تیمم ہوگا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ ایک بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نا جنبی ہو گیا ہوں، پانی نہیں ہے تو کیا کروں؟ ان کے پاس عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عمر، کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب ہم ایک سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، پانی کوئی نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ سوچا جس طرح ہم پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، مٹی سارے جسم کے اوپر لگا لی، اوپر سے لے کر نیچے تک ساری مٹی لگا لی اور نماز پڑھ لی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح میں نے تو اس طرح کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار ایسا نہیں کرنا تھا، بلکہ کیا کرنا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، ونفخ فیہما ثم مسح وجهه وکفیہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمم کا طریقہ سکھلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں ہاتھ انہیں مٹی پہ مارنے تھے، اب دونوں ہاتھ ہیں مٹی کے اوپر مارنے، ونفخ فیہما، ان دونوں کے اندر پھونک مارنی، کر کے پھونک مار لے، ومسح وجهه، چہرے پر مسح کر لیا، اور اس کے بعد کفیہ، یہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر۔ تو فرمایا تیرے لیے کافی تھا، دونوں ہاتھ تو نے مٹی پہ مارنی ہے، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارنی ہے، ان کو چہرے پہ مار لینا ہے، بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پہ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ، فرمایا تیرے لیے کافی تھا۔ تو یہ تیمم وضو کی جگہ پر بھی کفایت کرے گا اور غسل کی جگہ پر بھی کفایت کر جائے گا اگر پانی نہیں ملتا، تو دونوں جگہ یہی تیمم جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ ہاں، ایک بندہ ہے، اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اسے پتہ چل گیا کہ پانی آ گیا، لائٹ بند تھی، لائٹ آ گئی ہے، پانی کو لینے گیا تھا، وہ لینے آ گیا۔ اکثر علماء کہتے ہیں وہ نماز اپنی توڑے گا، پانی کے ساتھ وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ ہاں البتہ بندے نے نماز پڑھ لی ہو، بندے نے نماز پڑھ لی ہے، بعد میں پانی ملا ہے، پھر اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ ایک واجب جب ادا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دہرایا نہیں جاتا. ہاں البتہ اگر کوئی دہرا لیتا ہے اسے اجر مل جائے گا. 2 صحابی تھے, دونوں جنبی ہو گئے, دونوں نے تیمم کیا, نماز پڑھ لی, تھوڑی دیر کے بعد انہیں پانی مل گیا, ایک نے نماز دہرا لی, ایک نے نہ دہرائی. دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے, دونوں نے آ کر بتلایا کہ سارا واقعہ سنایا کہ ہم نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تھی, بعد میں پانی مل گیا, ایک نے نماز دہرا دی, ایک نے نہیں دہرائی. نبی علیہ السلام نے جس نے نہیں دہرائی تھی اسے بھی ٹھیک کہا, اور جس نے دہرا لی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا. اب آخری بات, اگر کسی کو مٹی بھی نہیں ملتی, پانی بھی نہیں ملتا, تو وہ کیا کرے؟ نماز کی معافی اسے بھی نہیں ہے. بعض اوقات اگر کوئی مجبوری ایسے بن جائے, بندہ قید کے اندر ہو, بندہ ٹرین میں ہے, بندہ کسی گاڑی میں ہے, پانی بھی نہیں ہے, مٹی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نماز کا وقت بھی جا رہا ہے, تو بغیر تیمم کے, بغیر وضو کے وہ نماز پڑھے گا؟ نماز کی معافی نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تیمم کے بھی احکامات جاری نہیں ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی, ان کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ہار کی تلاش کے لیے بھیجا. چند لوگ ہار کی تلاش میں دور نکل گئے, وہاں نماز کا وقت ہو گیا. ابھی تیمم کے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے, پانی تھا نہیں, انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. اب جب وہ واپس آئے, تیمم کے احکامات جاری ہو چکے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اگر زندگی میں ایسی صورتحال بن جائے, پانی نہ ہو, مٹی نہ ہو, نماز کی معافی نہیں ہے, نماز بھی بندے نے پڑھنی ہے. تو یہ تیمم کے احکامات ہیں. اگر پانی نہ ملے تو بندہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.